پیغام عید کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بڑی پسند ہے وہ ایثار ہے۔ اپنے منہ کا نوالا نکال کے کسی کو دے دینا، یہ حضور کو بڑا ہی پسند ہے۔ قربانی کرنا، ایثار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا۔ قرآن مجید آپ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ دوسروں پر ایثار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ عید قریب آ گئی، باوجود پابندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ہم تو سن رہے تھے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہے، پر پتہ نہیں لوگ اتنی خریداری کرنے کیسے پہنچ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سلوا لیا ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں صحیح طریقے سے کھلیں، تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی۔ تو میرا پوتا ضد کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے، تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا، پر بچے نے ضد نہیں چھوڑی۔ باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی، پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے۔ تو جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں مثال دے رہا ہوں، پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا۔ اور وہ آج بھی دوپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ صرف میری گزارش اتنی ہے کہ 3 جوڑے بنوانے والا 1 بنوا لے، اور تھوڑا تھوڑا نا ایثار کا جذبہ، غریبوں کا عید پر خصوصی خیال۔ امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا ہے۔ جو نبی پاک کی امت سے پیار کرے نا، رسول پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا، عید پہ گوشت کا آرڈر دینا، لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا، اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے، تو وہ پھر بھی جیب میں نہیں رکھنے، وہ تھوڑا سا نا ایثار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں کچھ ہیں ایسے ہی گھر، آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے ہیں۔ شہروں میں چونکہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے، آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے، میری خاص اپیل ہے، یاد رکھنا تھوڑا سا۔ میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی، مجھے بڑی محبت ہے، میں ضروری تو نہیں ہر بندے کے منہ پہ کہا جائے۔ ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں، مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں، تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں۔ اس دن میں سو نہیں سکا، بڑا میں اذیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹیاں تو میری بھی ہیں نا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا مہربانی کریں، خدا را تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں، زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچے مکانوں میں ہیں، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں۔ آج 21 رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے، آج کے دن، آج ان کو 19 سال ہو گئے۔ اب 19 سال پہلے میں کہاں تھا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں، اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھن معاملات بھی دیکھے ہیں۔ تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے، وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے۔ تو میں اس کے مد و جزر سے میں واقف ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا۔ رب کریم میری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا، شراب زیادہ پی لی، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ گئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب میں مر گیا ہے. فرمایا معاذ اللہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے. ایک صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے. اپنی اونٹنی دوڑاتے ہوئے تیزی سے میدان عرفات میں پہنچے اور زبان پہ جاری تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک کہتے کہتے جا رہے، اچانک اونٹنی سے گرے گردن کے بل، انتقال ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفن نہ تو احرام میں ہی لاؤ. حضور نے جنازہ پڑھایا، فرمایا اسے دفن کر دو، یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا. جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا، بس ذہن بنا لو جو کرتا جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے تھے تو قبر سے نماز پڑھاتے نکلیں گے. حضرت بلال اذانیں پڑھتے گئے تو اذان پڑھتے ہوئے قبر سے نکلیں گے. حضرت عثمان غنی دنیا سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب شہید کیے گئے تو قبر سے نکلیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے. اور فرمایا مدینے والے محبوب دنیا سے امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے، جب مزار سے نکلیں گے تو امتی امتی کہتے ہوئے ہی نکلیں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پروڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. دیکھیں نا، ناراض نہ ہوئیے گا. تاجر تجارت کا ذکر گھنٹوں کرتا ہے تو تھکتا نہیں، سیاستدان سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو تھکتے نہیں. تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ تسبیح نکالتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہوئے. موت کے لیے تیاری کریں. آپ جو کام کرتے ہیں نا انشاءاللہ وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ ساری زندگی حضور کے ترانے پڑھے ہیں، قیامت میں بھی ترانے پڑھتے ہی اٹھیں گے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کولو احمد ملیندے گزر گئی. تو تیاری کریں، اسباب اس کے لیے بنائیں. آپ بخاری مسلم دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہم غار ثور میں تھے تو کافر جو تھے نا وہ بالکل غار کے قریب آ گئے. جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جانب وہ سوراخ ہے غار ثور کا جہاں تک کافر آن پہنچے تھے. تو فرماتے ہیں کہ کافر بالکل قریب آ گئے. اب پوزیشن یہ بن گئی کہ ان کے پیر ہمیں نظر آنے لگے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے، اگر انہوں نے اپنے پیر دیکھے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر پورا اطمینان تھا. میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی حضور وہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے، بالکل یعنی بالکل ہی پہنچ گئے حضور، یہ پیر آ گئے ان کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے. قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے توکل پر. نبی کریم نے ایک جملہ کہا، حضور بڑے اطمینان سے فرمانے لگے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہوا کرتا ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان اللہ معانا، فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اس کے فضل پر، اس کے کرم پر. دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت زیادہ بعض لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں، سہمے رہتے ہیں. او خدا کے بندے، تیرا ڈر تجھے مارے گا، تیرا خوف تجھے مار ڈالے گا، تیرا ڈر جو ہے وہ تجھے کمزور کر دے گا. اگر تیرے اندر قوت ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے. جو لوگ روب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جن کی قوتیں باقی رہتی ہیں، جن کی ہمتیں باقی رہتی ہیں، جن کی طاقتیں باقی رہتی ہیں، وہ جسمانی طور پر تو جوان ہوتے ہیں، اللہ انہیں روحانی طور پر بھی جوانی عطا فرمائے.